أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 139 سے 141 تک، آیت نمبر 139 to 141 تک، اس کی مختصر تفسیر اور ترجمہ۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، قل آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم اور وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، ولنا اعمالنا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام کانوا ہودن او نصارا، یہودی تھے یا نصرانی تھے یعنی عیسائی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یقیناً اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس شخص کے، کتما کہ جس نے چھپایا، شہادتاً گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آ گئی ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، تلک یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ قل اتحاجوننا، قل یہ امر کا صیغہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان یہودیوں سے، نصرانیوں سے اور مشرکوں سے جو مشرکین مکہ تھے، یہ سب کو خطاب ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے جو یہودی تھے، نصرانی یعنی عیسائی تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے، ان تینوں کو یہ خطاب ہے۔ اور اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کر کے حقیقی دین اسلام بتانا مقصود ہے کہ حقیقی دین کیا ہے۔ اور مشرک جو آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اس جھگڑے کو دور کرنے کے لیے، اصل میں جب انسان دین کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے تو پھر عمل کرنے کی بجائے انسان لغویات کی طرف چلا جاتا ہے، فضولیات کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہاں عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تمام لوگوں کو یہ خطاب کر دیا کہ جھگڑے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے بھی سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے انسان مخاطب ہو تو کنارہ کشی ہی اختیار کرے۔ جیسے کہ روزوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں کہ بھائی میں روزے دار ہوں، مجھے روزہ ہے، میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح جھگڑے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ حاجہ یحاجو، اس کا مطلب بتا دیا کہ جھگڑا کرنا۔ نا یہ ضمیر ہے، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ نحن ضمیر ہے جمع متکلم کی۔ اگر فی اللہ، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اللہ، اللہ کے بارے میں، کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آگے وہ بیان کر دیا کہ دیکھیں وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، جو ہم عمل کریں گے وہ ہمارے سامنے ہوں گے، جو تم عمل کرو گے وہ تمہارے سامنے ہوں گے۔ وہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا، جو ہم عمل کریں گے اس کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے عمل کرو گے نیک صلہ ملے گا، نیک بدلہ ملے گا، برے عمل کرو گے تو برا بدلہ ملے گا۔ تو اس میں جھگڑنے والی کون سی بات ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ تو سب جب اللہ کو مانتے ہیں تو ہمارا اور تمہارا رب تو ایک ہی ہے۔ اور جو باقی رہی عمل کی بات، جو عمل کرو گے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے عمل درست تھے اور کس کے غلط تھے۔ اس لیے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں، اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ کہ مسلمان ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے، یعنی ایک یہ ہے کہ اس کی توحید کے لیے، کہ اللہ سے بھی مانگے اور وہی جو صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں کسی اور کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائے۔ تو یہ انسان جب تجھے پیدا اسی نے کیا۔ دیکھیں ایک خوبصورت انسان ایک پانی کے قطرے سے پھر چلتا پھرتا دیکھتا اور پکڑتا ہوا تجھے اس نے انسان بنایا۔ ایک وہ اس چیز کو دیکھیں کہ بالکل حقیر تھے، کو دیکھنے کے لیے کیا کو ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب تجھے چلتا پھرتا دیکھتا ہوا اس نے اتنا خوبصورت بنا دیا، کتنا تو اچھا لگتا ہے۔ ذرا اپنی اس کی تو دیکھ کہ کہاں سے تجھے کتنا اچھا بنا دیا۔ مخلصون، اب اسی کے لیے توحید ہے، یعنی اسی کی عبادت کریں، اسی کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریں۔ مخلصون، اس میں امت مسلمہ کے لیے ایک خصوصیت یہ بھی بتلائی ہے کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہے۔ اخلاص کے معنی حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے بتلائے ہیں کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو، کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ اپنے عمل کو خالص اللہ ہی کے لیے کرے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور تاکہ لوگ میری تعریف کریں، یہ بالکل اس کی نظر میں نہ ہو، اس کو نظر انداز کرے۔ یہ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اخلاص، مخلص اخلاص سے ہے، اور اخلاص ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو نہ فرشتے پہچان سکتے ہیں نہ شیطان، یہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کانو ہودن او نصارا، کہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یعنی یہودیوں نے اپنے دور میں کہا
حالانکہ یہودی اور نصرانی ان کی آپس میں بہت لگتی تھی۔ یہودیوں نے اپنے دور میں کہا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب جو ہے یہ سب کیا تھے؟ یہودی تھے۔ اور نصرانیوں نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہا کہ یہ سارے کے سارے جو کیا ہیں؟ یہ نصرانی تھے، عیسائی تھے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، آج کے دور میں مختلف فرقے ہیں کہ حنفی جو ہیں یہ کہیں کہ نبی کریم سے صحابہ کرام وہ کیا تھے؟ حنفی تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا تھے؟ حنفی تھے۔ حنبلی کہیں کہ اہل حدیث حضرات یہ کہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ حنبلی تھے، اور اسی طرح اہل تشیع جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں۔ والاسبات، اس کی پہلے بھی میں نے بیان کر دیا تھا، اس بات جو ہے یہ سبتن کی جمع ہے، اور سب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قبیلہ اور جماعت کے ہیں۔ اور ان کو سب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو حقیقی بیٹے تھے وہ 12 تھے، اور پھر ہر لڑکے کی جو اولاد ہے ایک مستقل قبیلہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں یہ برکت دی کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ بھائی مصر میں گئے تھے تو 12 بھائی تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا مقابلہ کیا، فرعون نے ان کا پیچھا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ نکلے تو ہر بھائی کی اولاد ہزاروں افراد پر مشتمل تھی، ہزاروں قبیلے تھے۔ اور دوسری برکت اللہ تعالیٰ نے اولاد یعقوب علیہ السلام میں یہ عطا فرمائی کہ 10 انبیاء کے علاوہ باقی تمام انبیاء اولاد یعقوب علیہ السلام سے پیدا کیے۔ بنی اسرائیل کے علاوہ دیکھیں، باقی انبیاء میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، اور ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور اسماعیل علیہ السلام، ان کے علاوہ تمام انبیاء جو ہیں اولاد یعقوب علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے والاسباط کا ذکر کیا اولاد یعقوب۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ یقیناً اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس نے چھپایا، کاتم یکتم، کاتم واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا، کہ چھپایا جس نے، شہادتاً گواہی، کس گواہی؟ کہ اللہ کے برحق ہونے کی گواہی یہ چھپاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ آیا کہ اگر کسی کے پاس اس کے پاس کوئی چیز اس نے دیکھی ہو، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بھائی کے خلاف ہو، کسی کے خلاف ہو، جو حق بات ہو، حق بات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہر حال میں حق کو بیان کرنا چاہیے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو یہ چھپاتے ہیں نا حق بات، اللہ ان کے عمل سے پوری طرح باخبر ہیں، غافل نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آئے تم چھپا رہے ہو کہ ہم بچ جائیں گے، بظاہر دنیا میں تو بچ جاؤ گے، لیکن اللہ اسے باخبر ہیں، وہ تمہیں بتلائیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، فرمایا کہ یہ ایک جماعت تھی، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، ان کے لیے لہا ما کسبت، جو انہوں نے عمل کمائے ہیں وہ ان کے کام آئیں گے، جو تم کماؤ گے تمہارے کام آئیں گے۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ بات نہیں مانتے تو گھبرایا نہ کریں، رنجیدہ نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، غم نہ کیا کریں۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، لہٰذا آپ گھبرایا نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا کام ہے ان کو بتلانا، اگر یہ مانے یا نہ مانے یہ ان کا کام ہے۔ کون زیادہ جانتا ہے؟ اظلم، کون بڑا ظالم ہے؟ احسن، کون زیادہ اچھا ہے؟ یہ سارے اس میں تفضیل ہیں۔ اور اس طرح عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بتلا دینا، آپ ان کو بتلا دیں، عالم یعلم اعلاما کا معنی آپ بتلا دیں، آپ ان کو ایک دفعہ بتا دیں، آگے ان کی مرضی ہے کہ یہ مانے یا نہ مانے، اس لیے ان کے متعلق کوئی آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ غم نہ کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔